مفتی صاحب، حلالے کے عنوانات سے مختلف لوگ سوال کر چکے ہیں، آج بھی سوال آیا ہے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے، حلالہ کیا ہے، اس کی شرعی حدود کیا ہے، اور حلالے کے عنوان سے جو غلط فہمیاں ہیں اس کا بھی ازالہ فرما دیجئے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، اور اس سلسلے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل حلالے کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے قرآن کریم کی آیت کا انکار لازم آتا ہے، اور کچھ لوگ حلالے کو بالکل تمام مروجہ صورتوں کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں اس کی صحیح حدود بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ قرآن کریم سے حلالے کا ثبوت موجود ہے، حدیث سے بھی ثبوت موجود ہے۔ میں پہلے وہ ذکر کرتا ہوں، پھر حلالے کی جو صورتیں مروج ہیں ان پر میں بات کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ غیر محصور، غیر محدود طلاقیں دیتے تھے، اور طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ طلاق دے دیتے، اس کے بعد جب عدت پوری ہونے لگتی تو رجوع کر لیتے، پھر کچھ وقت کے بعد پھر طلاق دیتے، جب عدت پوری ہونے لگتی تو پھر رجوع کر لیتے۔ یہ اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کو دک کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس کی حد بندی کی اور طلاقوں کی تحدید کی کہ 3 ہی طلاقیں ہو سکتی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد عورت بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کا اس میں بیان ہے، الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے وہ 2 طلاقیں ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، 2 طلاقوں کے بعد یا تو آپ اچھے طریقے سے اس کو رکھیں اور اس کے حقوق ادا کریں، اور او تسریح باحسان، یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دیں، یعنی عدت پوری ہونے دیں، عدت پوری ہوگی تو وہ آپ سے ویسے ہی جدا ہو جائے گی۔ یہ 2 طلاقوں کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو مہر وغیرہ تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس میں سے تم کچھ واپس نہیں لے سکتے، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر میاں بیوی حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکتے، ان کو اندیشہ ہو کہ ہم حدود اللہ پر قائم نہیں رہیں گے، بیوی کو یہ خیال ہو کہ میں اس شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی، شوہر کو یہ خیال ہو کہ میں بیوی پر زیادتی کر لوں گا کہیں، تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، اگر کچھ فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے وہ فدیہ دینا اور شوہر کے لیے لینا جائز ہے۔ جیسے خلو میں ہوتا ہے عام طور پر کہ کچھ مال دے کر تو بیوی اپنی جان چھڑاتی ہے، طلاق لے لیتی ہے، جس کو خلو کہا جاتا ہے۔ یہ بیان فرمایا، اور پھر حکام اور غلاۃ کو یہ مخاطب کیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ایسی صورت میں تم ان کے لیے اس کا اہتمام کرو کہ ان کو آپس میں اگر صلح نہیں ہو سکتی تو جان چھڑانے کے لیے جو بھی صورت مناسب ہو وہ اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے ان 2 طلاقوں کے بعد پھر تیسری طلاق بھی دے دی تو ایسی صورت میں پھر یہ عورت اپنے اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ اپنے اس زوج کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کر لے۔ تو یہ صریح طور پر قرآن کریم کی آیت سے خلو کا اس کا حلالہ کا اس بات ہوتا ہے کہ دوسرے شوہر پہلے کی عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے کسی سے نکاح کرے، وہ اگر اس کو طلاق دے دے اور عدت پوری کر کے پھر پہلے شوہر کے لیے یہ حلال ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو صحاح ستہ میں اکثر کتب میں موجود ہے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4856 4856، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2587 2587، اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 1100 1100۔ ان
اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک عورت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر یہ بیان کیا کہ رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے طلاق دے دی فبتہ طلاقی، اور طلاق مغلظ دے دی، یعنی 3 طلاقیں دے دی، اب دوبارہ نکاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور پھر میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا، لیکن معہو مثل حدبۃ الثوب، ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسی چیز ہے، یعنی ان میں وہ زوجیت کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا ارادہ بھانپ لیا اور یہ کہا کہ لعلکی تریدین ان ترجعی الی رفاع، شاید کہ تم یہ ارادہ رکھتی ہو کہ تم دوبارہ واپس رفاع کے پاس چلی جاؤ۔ لا، ایسا نہیں ہو سکتا، حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یہاں تک کہ تم اس کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ یہ اس بات کی گویا آپ نے تلقین کی کہ جب تک دوسرا نکاح ہو اور نکاح کے بعد ہم بستری نہ ہو جائے تم پہلے شور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح روایت ہے اور صحاح ستہ میں وارد ہے۔ تو ان قرآن سے بھی ثابت ہو گیا حلالے کا ثبوت اور حدیث سے بھی حلالہ ثابت ہو گیا۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کرنے کا اختیار ہے اور 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں اور وہ پوری امت کے اجماع کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ دین، پوری امت اس پر متفق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک جملے میں دی جائیں، چاہے وہ علیحدہ علیحدہ جملے میں دی جائیں، چاہے ایک وقت میں دی جائیں یا متفرق اوقات میں دی جائیں، وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بالکل قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو افراط و تفریط ہو رہا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ حلالے کی کل 4 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، میاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اور اب پریشان ہے، بیوی پریشان ہے یا شوہر پریشان ہے یا دونوں پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح دوسری پھر تعلق قائم ہو جائے اور نکاح ہو جائے۔ تو وہ اگر اپنے دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ میں نکاح کروں گا اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دے دوں گا اور عدت گزارنے کے بعد تاکہ یہ پہلے شور کے لیے حلال ہو جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس دونوں کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ اقدام کرنے والا ماجور ہوگا، اسے اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ نکاح کے وقت میں تعبیداً نکاح کرتا ہے، خالی الذہن ہو کر نکاح کرتا ہے، لیکن پھر اس بیوی سے کو نباہ نہیں ہو پاتا اور وہ اس کی بنا پر طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پہلی صورت میں طلاق کی عدت اور دوسری صورت میں وفات کی عدت گزارنے کے بعد یہ پھر پہلے شور سے نکاح کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ زیر زمین ایک اسکیم بنائی جائے اور آپس میں طے کیا جائے کہ ہم نکاح تو مطلقاً کریں گے، لیکن بہرحال اس دوسرے شور کو استعمال کرنے کے بعد طلاق دینا ہوگی تاکہ وہ پہلے شور کے لیے حلال ہو جائے، اور نکاح کی مجلس میں انہوں نے مطلق نکاح کیا، تو یہ بھی چونکہ پہلے سے ایک طے شدہ معاملہ ہے تو اس پر وعید وارد ہوئی ہے اور لعنت وارد ہوئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 1101۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحلل والمحلل له، جو شوہر حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے اور جس کے لیے اس عورت کو حلال کر رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اس میں بھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحلل والمحلل له،
تو یہ صورت ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ خود نکاح کی مجلس میں یہ شرط لگائی جائے کہ یہ نکاح اس شرط پر ہو رہا ہے کہ دوسرا شوہر استعمال کرنے کے بعد طلاق دے گا تاکہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکے، تو یہ بھی ملعون ہے، اور اس میں بھی حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ دو صورتیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والے گناہگار ہیں، لیکن پہلی دو شکلیں بالکل جائز ہیں۔ دوسری دو شکلیں ناجائز اور حرام تو ہیں، لیکن چونکہ نکاح میں خاص طور سے فقہ حنفی میں اگر کوئی شرط فاسد لگا بھی دی جائے تو وہ شرط باطل ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اگرچہ گناہ کا کام کیا انہوں نے، لعنت والا کام کیا، لیکن نکاح ہو گیا۔ اب اگر دوسرا شوہر استعمال کرنے کے بعد طلاق دے گا تو عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس سے نکاح کرنا اس کا جائز ہوگا۔ تو یہ ہے حلالے کی تھوڑی سی تفصیل اور قرآن و سنت سے اس کا ثبوت۔ تو اس لیے فریقین کو جو آج کل مروج صورتیں ہیں وہ پہلی دو ہی ہیں، زیادہ تر پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، آپس میں ساز باز کر لیا جاتا ہے، طے کر لیا جاتا ہے، تو یہ لعنت کی بات ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل جگہ جگہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اگرچہ نکاح کی مجلس میں شرط نہیں لگاتے، لیکن چونکہ پہلے سے آپس میں طے شدہ بات ہوتی ہے تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور صحیح صورت میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ ان میں جدائی ہو گئی ہے، دونوں پریشان ہیں، تو وہ اپنے دل میں نیت رکھے کہ میں نکاح کروں گا اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے اور ان کی پریشانی دور ہو جائے، تو اس پر کوئی لعنت نہیں ہے۔ لعنت شرط والی صورت میں ہے، چاہے وہ شرط نکاح کی مجلس میں لگائی جائے یا نکاح کی مجلس سے پہلے آپس میں طے کر لیا جائے، تو اس طرح شرط لگا کر اگر کوئی کرے گا تو وہ باعث لعنت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ جی www.darsequran.com